الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 71 تا 76 آپ احباب کے سامنے تلاوت. لے لو تم لوگ اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات پھر کوچ کرو تم لوگ گروہ در گروہ، او انفروا جمیعا یا کوچ کرو تم لوگ اکٹھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ البتہ وہ شخص جو بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت قال تو کہتے ہیں قد انعم اللہ تحقیق اللہ نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ کی طرف سے فضل، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور بضرور وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ گویا کہ نہیں ہے تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اس کے درمیان مودہ
دوستی، یا لیتنی کاش کہ میں کنت معہم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو میں کامیاب ہوتا بڑی کامیابی، تو مجھے کامیابی ملتی بڑی کامیابی۔ فلیقاتل پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں، بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں، ومن یقاتل وہ شخص جو لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، او یغلب یا مغلوب یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما سو ان قریب ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وما لکم تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال کمزور مردوں کی حمایت میں، والنساء کمزور عورتوں کی حمایت میں، والولدان کمزور بچوں کی حمایت میں، الذین یقولون وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے کہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دیجئے ہمیں، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیہ اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، کوئی ولیہ مددگار، وجعل لنا من لدنک ولیہ اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان سو لڑو تم لوگ شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور ہے۔ گزشتہ کل آپ احباب کے سامنے ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ کی تفسیر ہو چکی تھی۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ تو گزشتہ آیات کریمہ میں 4 طرح کے طبقوں کا ذکر فرمایا، 4 طرح کے طبقوں کی انبیاء اکرام کے ساتھ معیت کا ذکر فرمایا، اور وہ 4 طبقے کون تھے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، کون؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ان لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کو معیت ملے گی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن۔ تو ان 4 طبقوں میں ایک طبقہ شہداء کا بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں جہاد سے متعلقہ احکامات بیان فرمائے ہیں، ترغیب عطا فرمائی ہے، اور انسان مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑا ہے۔ اور پہلی آیت کریمہ میں بچاؤ کا سامان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کہ جاؤ تو تم نے اپنا تحفظ کرتے ہوئے کافروں سے لڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو جا کر اپنی گردن کو ان کے سامنے پیش کر ڈالو اور اپنے تحفظی سامان نہ کرو، تحفظی سامان کے انتظامات نہ رکھو اور کافروں کے ہاتھوں تم مارے جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ تم لوگ وہاں جاؤ تو جہاد بھی کرو اور اپنی حفاظت بھی کرو۔ حفاظت کے ساتھ تم نے کافروں سے لڑنا ہے، باطل سے ٹکرانا ہے اور ان کو جو ہے ذلیل اور رسوا کرنا ہے اپنی تلوار کی دھار کے ذریعے سے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو ضمناً ان آیات کریمہ میں چونکہ جان کا ذکر فرمایا، تحفظ کا ذکر فرمایا، بچاؤ کا ذکر فرمایا، تو اس میں کے تحت فقہاء کرام نے کئی مسائل لکھے ہیں
کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جان عطا فرمائی ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ نے جو انسان کو ضروریات زندگی کا سامان عطا فرمایا ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ گھر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سواری کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ضروریات زندگی کی صورت میں ہو، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے جو اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو ان میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ ہے جان، وہ ہے جان۔ تو اس وجہ سے جب جان اللہ کی امانت ہوئی تو اس جان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس جان کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس جان کی حفاظت کریں۔ اب اگر کوئی دنیاوی حالات سے تنگ آ کر، گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر، کاروباری پریشانیوں سے تنگ آ کر، معاشرے سے تنگ آ کر، اور غربت سے تنگ آ کر، فقیری سے تنگ آ کر اگر کوئی شخص کسی کو ایسا دھچکا لگے، ایسی چوٹ لگے کہ اس چوٹ اور غم کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں خودکشی کروں گا اور اپنی جان کو خود اپنے ہاتھ سے وہ موت دے رہا ہو، اسے ذبح کر رہا ہو، گولی کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، غرض یہ کہ کسی بھی آلے قتل سے وہ اپنی جان کو ضائع کر رہا ہو کہ یہ جان میری ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، جس طرح چاہوں گا اس کا استعمال کروں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ جان اس کی نہیں ہے بلکہ جان اللہ کی عطا کردہ ہے، لہٰذا وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا کہ جو خودکشی کرے گا گویا کہ اس نے فعل حرام کیا، حرام کام کیا ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوا ہے اور اللہ کے حکم کو اس نے توڑا ہے، اللہ کی نعمت کو جان بوجھ کر اس نے جان کو ضائع کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر اس کے ضمن میں بتلایا کہ اسی طرح گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، سردی سے بچاؤ کہ تمہارے پاس سامان ہے، کمبل ہے، بستر ہے گرم، اس کے باوجود تم سردی کی لپیٹ میں آگے تم نے احتیاط نہ کی، تمہیں نمونیا ہو گیا، بخار ہو گیا اور تمہیں جو ہے تم بیمار ہو گئے، تو تم بیمار بھی ہو، گناہ گار بھی ہو۔ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، گرمی سے بچاؤ کے تحفظی انتظامات ہیں لیکن نہیں کرتے، اور ہیضہ ہو گیا اور تم بیمار پڑ گئے تو تم بیمار بھی ہو، گناہ گار بھی ہو۔ تمہارے پاس جو ہے کھانا اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اتنا زیادہ کھا لیا کہ بد ہضمی ہوگی، تو بد ہضمی ہونا یہ ایک بیماری ہے، تو بیمار بھی ہو، گناہ گار بھی ہو۔ ایک اعتدال میں رکھ کر کھانا کھایا جائے، لیکن اور اسی طرح پر کسی کے پاس اللہ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، کھا پی سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور جس کی بنا پر اس میں کمزوری آ گئی۔ اب جب کمزوری آ گئی تو کمزوری کی بنا پر نماز پڑھ سکتا تھا، اب طاقت نہیں ہے، نہیں پڑھتا، روزے رکھ سکتا تھا، اب طاقت نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا، اور جو ہے اللہ کے راستے میں تبلیغ کا، جہاد کا کام کر سکتا تھا لیکن اب طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، کمزوری آ گئی۔ تو اب یہ کمزوری کا آنا یہ بیماری بھی ہے اور یہ شخص گناہ گار بھی ہے، بیمار بھی ہے اور یہ شخص گناہ گار بھی ہے۔ اسی طرح پر مسجد کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے آپ کو جوتے دیے، اب کوئی شخص یہ سمجھ کے جوتوں کو رکھ دے کہ بھئی ابھی پرانے جوتے ہیں، اس کا کوئی کیا اٹھائے گا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ عام طور پر مساجد سے جوتے اٹھ جایا کرتے ہیں، غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسا چور آ جاتا ہے جس کی عادت ہے مسجد سے جوتے اٹھانے کی، وہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو یہ شخص اگر اس کے پتہ ہے اس کے باوجود جوتوں کو اپنی حفاظت کے ساتھ نہیں رکھتا اور اس کے جوتے اٹھ جاتے ہیں تو اس کی بے احتیاطی کرنے کی بنا پر یہ خود گناہ گار ہے، خود گناہ گار ہے۔ اسی طرح پر وضو کے لیے آئے، اپنی قیمتی چیز مثلا گھڑی وغیرہ رکھ دی، کوئی رومال وغیرہ رکھ دیا اور برابر والی سیٹ پر، اور اس نے اس کو قیمتی چیز ہے اور وہیں پر رکھ کر وہ بھول گیا۔ اب اسے جبکہ پتہ ہے کہ یہاں پر میری چیز رہ گئی تو میرے 2 قدم آگے بڑھنے سے پیچھے سے چیز غائب ہو سکتی ہے، جبکہ پتہ ہے ایسے حالات ہیں، لوگ ایسے ہیں کہ چوروں کا عام یہاں پر آنا جانا ہے، تو اگر اس شخص نے اس میں بے احتیاطی کی اور اس کی چوری ہو گئی، گھڑی اس کی اٹھ گئی یا کوئی اس کا پرس وغیرہ وہاں سے اٹھ گیا، تو اس کا نقصان بھی ہوا ہے اور یہ خود گناہ گار بھی ہوا ہے کہ اس نے بھی بے احتیاطی کیوں کی ہے۔ اسی طرح پر گھر کے خواتین ہیں اور گھر کے خواتین اپنے گھر، حکم یہ حدیث مبارکہ میں کہ گھر کے لوگ
جو ہے گھر کے دروازوں کو بند کر کر گھر کے اندر داخل ہوا کریں، کنڈی وغیرہ لگا کر کہ کہیں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی کتا بلا اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو بند کر کر داخل ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس میں بے احتیاطی کرتا ہے اور پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوا اور یہ گناہ گار بھی ہوا۔ گھر کے خواتین ہیں، ان کے پاس قیمتی زیورات ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، اور گھر کے اندر اسی طرح سیٹوں پر ادھر ادھر انہوں نے رکھ دیا، اور گھر کے بچے جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے بے احتیاطی سے اس چیز کو اٹھا لیا اور ادھر ادھر غائب کر دیا، گم کر دیا۔ تو یہ گھر کی خواتین کی بے احتیاطی کی بنا پر جو ان کا زیور ضائع ہوا ہے، جو ان کی قیمتی چیز ضائع ہوئی ہے، جو ان کی قیمتی چیز چوری ہوئی ہے، گھر کے بچوں نے چاہے انہیں بے احتیاطی کی بنا پر ادھر ادھر کر دیا یا کسی چور نے اسے اٹھا لیا، تو ان کی بے احتیاطی کی بنا پر یہ گناہ گار بھی ہیں اور نقصان کے ذمہ دار بھی ہیں، کہ نقصان بھی ہوا اور گناہ گار بھی ہوئی۔ لہٰذا گھر کی قیمتی چیزوں کو رکھا جائے۔ پھر اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب جو گھر کی محلے کی یا جو خاندان کی کسی عورت کا اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر ہوا اور اس کی کوئی چیز چوری ہو گئی، اب شک و شبہات کیے جائیں گے کہ ہو سکتا ہے اس نے اٹھا لی، اب الزام لگائے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس نے اٹھا لی جائے، تو یہ گناہ گار ہوئے۔ گناہ گار ہوئے۔ پہلے اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے۔ بے احتیاطی کیوں کی گئی؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی جان کا تحفظ کا حکم عطا فرمایا، وہاں پر اپنے مال کا، اپنی ضروریات زندگی کا، ان کی بھی تحفظ کا حکم عطا فرمایا کہ ان کی بھی حفاظت کرو، ان کو بھی بے احتیاطی نہ برتو ان میں، کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، لہذا ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان لے لو اور پھر نکلو گروہ در گروہ، یا نکلو اکٹھے۔ امیر یا کمانڈر جس طرح تمہاری ترتیب لگا دے کہ اگر وہ یہ کہے کہ گروہ در گروہ نکلو تو الگ گروہ در گروہ نکلو، دستوں کی صورت میں نکلو۔ اگر وہ یہ کہے کہ اکٹھے نکلو میدان جہاد کے لیے تو اکٹھے نکلو۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے لَمَن لَا يُبَطِّئَنَ، البتہ وہ شخص جو بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، بلا وجہ جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے، میدان جہاد میں شریک نہیں ہوتا، میدان جہاد کے لیے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ دل میں کفر ہے، اور اب ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر تو کفر چھپا ہوا ہے، تو اس کے دل میں نفاق ہے۔ اب یہ منافق جو ہے جہاد کرنے سے ڈرتا ہے، جہاد سے بھاگتا ہے، اپنے جان کو میدان جہاد میں پیش کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ اب یہ اس نے تاخیر کی، پیچھے رہ گیا۔ پھر اس کے بعد فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، مسلمانوں کی وہ جماعت جو میدان جہاد میں نکلی، ان کو کوئی تکلیف پہنچی یا شکست مل گئی یا نقصان ہوا مالی جانی اعتبار سے، تو پھر یہ منافق کیا کہتا ہے؟ بے باک ہو کر یہ کہتا ہے قد انعم اللہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا، اگر میں بھی ان کے ساتھ جاتا تو میں بھی مارا جاتا، میں بھی ان کے ساتھ جاتا تو میرا بھی جانی مالی نقصان ہوتا، تو میں اچھا ہوا میں ان لوگوں کے ساتھ گیا نہیں۔ تو منافق پھر یہ کہتا ہے پیچھے سے، اور اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل جائے اور مال غنیمت کو اچھے خاصے منافع مل جائے جہاد کے نتیجے میں، پھر یہ منافق کیا کہتا ہے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے تعبیر کیا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچ جائے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، لا یقولنک ان لم تکن بینکم وبینہ، البتہ ضرور بضرور یہ منافق کہتا ہے کہ گویا کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی نہ تھی۔ پھر یہ کیا کہتا ہے بے باک ہو کر، بے شرم ہو کر، یہ کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آج میں بھی انہی کی طرح بڑی کامیابی حاصل کرتا، مال غنیمت کی صورت میں، فتح کی صورت میں مال غنیمت مجھے اچھا خاصا ملتا، چونکہ مال جہاد کے نتیجے میں بہت سارا مال کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھوں آتا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، تو اب یہ جو ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے بے باک ہو کر، بے شرم ہو کر کہ کاش کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتا تو مجھے بھی اتنا مال ملتا، مجھے بھی مال غنیمت ملتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو چاہیے کہ لڑا جائے اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگ
وہ لوگ لڑیں کہ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ یشرون کا معنی ویسے اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، یہاں پر معنی ہے بیچنا، کہ جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ کہ مجاہدین اسلام مسلمانوں کی جو جماعت جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو وہ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور بے باک ہو کر وہ لڑتے ہیں، بے دھڑک ہو کر لڑتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں لڑتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کے نبی کا دین بلند ہو جائے، اور پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے، اور کافروں کی طاقتیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، کفر مغلوب ہو جائے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، اسلام زندہ ہو جائے، باطل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو مسلمان اس لیے لڑتے ہیں، جو مسلمان کمزور ہیں ان کے لیے لڑتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، وہ لوگ اپنے جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر جہاد کے نتیجے میں یا تو شہید ہو جائے گا، فَيَغْلِبْ، یا پھر غالب آ جائے گا، یا پھر شہید ہو جائے گا۔ تو اگر یہ غالب آیا تب بھی اللہ رب العزت اسے اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے، اور اگر یہ شہید کر دیا گا تب بھی اللہ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے، اور اگر شکست مل گئی لڑائی کرتے ہوئے تب بھی یہ غازی، اور اگر زندگی میں بچ گئی اور شہید نہ ہوا، غازی بن کر واپس لوٹا، تب بھی یہ اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ غالب آیا تب بھی کامیابی، اور اگر شہید ہو گیا تب بھی بڑی کامیابی، اور اگر مغلوب ہو گیا تب بھی بڑی کامیابی، بشرط کہ دل میں اخلاص ہو، اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اللہ کے نام کی بلندی ہو، اور اسلام کے غلبے کی فکر ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے پھر ایسے لوگوں کو میں کیا دوں گا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگوں کو میں بڑا اجر دوں گا، اجر عظیم سے میں نوازوں گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ترغیب دے رہے، مسلمانوں کے ایمان کو ابھار رہے، جذبات کو ابھار رہے، اور فرما رہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم لڑتے ہی نہیں ہو اللہ کے راستے میں، تم جہاد ہی نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کن کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کمزور مردوں کے لیے، جو کمزور ہیں تعداد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کمزور ہیں، جن کے پاس ایٹمی اثاثے نہیں ہیں، جن کے پاس افراد کی قوت نہیں ہے، جن کے پاس تجارت کی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے اسلحہ کی طاقت نہیں ہے، افراد کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے ملک ہیں، کشمیر کو دیکھ لیا جائے، عراق کو دیکھ لیا جائے، چیچنیا کو دیکھ لیا جائے، بوسنیا کو دیکھ لیا جائے، برما کو دیکھ لیا جائے، فلسطین کو دیکھ لیا جائے، تو یہ کتنے، اور اسی طرح پر افغانستان کو دیکھ لیا جائے، تو کتنے اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں پر افراد کی تعداد کی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، یا جہاں پر اسلحہ کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو بہت سارے ملک ایسے، اب کافر ان پر ٹوٹ رہا ہے، کافر ان پر برس رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، عورتوں کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اور جو ہے مردوں کو سلام گردنوں کو ان کی سرتنوں سے جدا کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے ہٹا کر گولیاں مار رہا ہے، تلواروں سے ان کی گردنوں کو کاٹ رہا ہے باطل۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کے اندر کس قدر یہ کافر جو ہے یہ الگ نہیں ہے، پوری دنیا کے کافر متحد ہیں، وہ ایک ہے، چاہے وہ کسی رنگ میں ہو وہ ایک ہے، اور پوری مسلمانوں کی امت مسلمہ کی جماعت وہ ایک ہے، اور
پوری دنیا کے کافر وہ ایک ہے، وہ ان سب کا رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن سب کی ایک ہی فکر ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب کے سب بھائی ہیں، اور مسلمان کے درد کو درد رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان کو جھنجھوڑ رہے، کیا فرما رہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم جہاد نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ کن لوگوں کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال، کمزور مردوں کے لیے، والنساء، کمزور عورتوں کے لیے، والولدان، کمزور بچوں کے لیے۔ کون کمزور مرد، کون کمزور بچے، کون کمزور عورتیں؟ وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے کہ جو لوگ کہتے ہیں، جو بچے کہتے ہیں، جو عورتیں کہتے ہیں، جو کمزور مرد کہتے ہیں، یقولون ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، نکال دیجئے ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم۔ تو دیکھیے تو صحیح کشمیر میں کیا ہوا ہے، سینکڑوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، زنا کیا گیا ہے، اور سینکڑوں مسلمان عورتیں کافروں کے نطفوں سے حاملہ ہوئی ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیں، عورتوں کے ساتھ بے حیائی سرعام کی گئی ہے، انہیں ذبح کیا گیا ہے۔ بچوں کو دیکھیں، دودھ پیتے بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، اسی طرح عراق کے اندر دیکھیں، برما کے اندر دیکھیں، ان کی نہریں لاشوں سے بھری ہیں، ان کے دریا لاشوں سے بھرے ہیں، عورتیں کپڑوں سے جو ہے محروم ہوئی ہیں، لباس سے محروم ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، چھاتی سے لگا ہوا بچہ ہے، بچہ بھی مرا ہوا ہے، عورتیں بھی شہید ہو چکی ہیں، بچہ بھی شہید ہو چکا ہے، اور منہ ماں کے کلیجے سے لگا ہوا ہے، ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہے۔ تو ان ظالموں نے اس چیز کا بھی خیال نہ کیا، انہیں رحم نہ آیا۔ تو ایسا ظلم، اور مسلمان کی روح نہ تڑپے، مسلمان کے اندر جذبات نہ ہو، تو اس سے بڑا احمق مسلمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بزدل مسلمان کوئی نہیں ہے کہ جس مسلمان کے دل کے اندر مسلمان کے اوپر ظلم کیا جائے اور اس کے اندر درد پیدا نہ ہو، اس کے اندر تکلیف محسوس نہ ہو، اس کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ تو اس سے زیادہ بدبخت مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان جو ہے مشرق کے اندر اس پر ظلم ہو رہا ہے اور مغرب کے اندر دوسرا مسلمان موجود ہے، تو اس کی روح کانپنی چاہیے اس کے درد کے لیے جو مغرب کے اندر موجود ہے۔ اگر شمال کے اندر ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو جنوب کے اندر ایک مسلمان موجود ہے، تو اس کی روح تڑپنی چاہیے اس مسلمان کے درد کے لیے، اس مسلمان کی تکلیف کے لیے کہ کیوں میرے مسلمان بھائی پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن پر کہ یہ عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اور سندھ کے اندر ایک تجارتی قافلہ تھا، وہ سمندر کے ساحل پر کشتی سے اترتا ہے، اور اس میں سے ایک عورت ہے، سندھ کے ڈاکو اس عورت کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ عورت جو ہے اپنی آواز ہواؤں میں لہراتی ہے، آواز لگاتی ہے، یا اہل الاسلام، کہ اے مسلمانوں، وہ آواز لگاتی ہے کہ میری مدد کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ، وہ آواز لگاتی ہے۔ پھر یہ دو طرح کے اقوال ملتے ہیں، ایک قول یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اس کی آواز سندھ کے اندر سے عرب کی سرزمین تک پہنچائی ہے، یا زمینی طور پر ایک شخص اس کا خط لے کر وہاں تک پہنچا ہے عرب کی سرزمین تک، یا ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آواز پہنچائی کس کے پاس؟ محمد بن قاسم، جو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اور حجاج بن یوسف اس وقت حکومت کے عہدے پر فائز تھا، اور اس کا بھتیجا حجاج جو ہے محمد بن قاسم تھا، جس کی عمر 17 سال ہے۔ اور پھر وہ ایک جو ہے لشکر کو لے کر عرب کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور فتوحات کرتا ہوا سندھ کے تک پہنچتا ہے، اور عرب سندھ کے ڈاکوؤں سے اس بہن کو نجات عطا فرماتا ہے، اور ملتان تک پہنچ کر اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ آواز اللہ پکارا جا رہا ہے سندھ کی زمین سے، اور مدد کے لیے آ رہے ہیں عرب کی زمین سے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا، اور آج کا ایک زمانہ آج کا ہے۔
کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم صرف زبان تک محدود ہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ہم صرف زبان تک محدود ہیں۔ اگر پوری امت مسلمہ میں سے ایک جماعت بھی، ایک گروہ بھی مسلمانوں کی امداد کے لیے نہ نکلے، پوری امت مسلمہ گناہ گار ہے۔ تو میں نے کل اس کی وضاحت کی تھی کہ جہاد ایک فرض عین ہے، ایک جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ جہاد فرض عین تو یہ ہے کہ اگر اپنے مسلمانوں کے ملک پر کوئی کافر جو ہے ہلہ بول دے اور جو ہے حملہ کر ڈالے تو پورے مسلمانوں پر، پورے فوج پر بھی، عام مسلمانوں پر بھی، سب پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت ایسا ہے، نہ باپ کو ضرورت ہے کہ بیٹے سے پوچھے، نہ بیٹے اولاد کو ضرورت ہے کہ باپ سے پوچھے، اور بے جھجک میدان جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے تو پاکستان کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اگر جس طرح کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے یا برما میں ظلم ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں کے ایک جماعت ان کافروں سے لڑنے کے لیے نکلی ہوئی ہو اور جہاد کر رہی ہو تو یہ فرض کفایہ ہے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر ایک جماعت بھی ان سے نہ لڑے اور ان سے مقابلہ نہ کرے تو پھر کیا ہے، پوری امت مسلمہ گناہ گار ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑ ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کمزور مردوں کے لیے، کمزور عورتوں کے لیے، کمزور بچوں کے لیے، وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے جو کہتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہوئے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دیجئے ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور جو ہے کمزور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور عورتوں پر بھی رحم نہیں آتا، بچوں پر بھی رحم نہیں آتا، بوڑھوں پر بھی رحم نہیں آتا۔ تو ایسے ظالم، ایسے ظلم کا شکار ہونے والے بستی کے ظالم لوگوں سے ہم لوگوں کو نکال دیجئے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ تو اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان مظلوموں کی آواز کو، ان مظلوموں کی پکار کو ہر قیامت تک آنے والے مسلمان تک پہنچا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ان کمزور مسلمانوں کے لیے اٹھو، ان کمزور عورتوں کے لیے اٹھو، ان کمزور بچوں کے لیے اٹھو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ جہاد جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، جہاد باللسان، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم۔ اگر تم اپنی جان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو تو جان کو پیش کرو، اور اگر دوسری صورت جہاد کی کیا ہے کہ تم اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ جو جہاد کر رہے ہیں ان پر اپنا مال لگاؤ، ان کو اسلحہ دو، ان کی امداد کرو، ان کے کھانے پینے، لباس پوشاک کا انتظامات کرو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جہاد کے فضائل اور مجاہدین کے فضائل، اللہ کے دین کی سربلندی کے فضائل، اللہ کے راستے میں لڑنے کے فضائل پر آپ اپنے قلم کو چلاؤ، مجاہدین کی حمایت میں قلم کو استعمال کرو، تحریر کرو، کتابیں لکھو۔ تو یہ ہے جہاد بالکتابہ، جہاد بالقلم، یہ ہے۔ تو اللہ یہ تینوں صورتیں، اور پھر اگر کوئی شخص، اس پیر میں وعید کہ اگر کسی شخص کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، میں جہاد کروں، لیکن کسی بنا پر نہیں کر سکا، تو کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی مجاہدین میں سے اٹھائیں گے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ایسا موقع دے کہ میں تیرا راستے میں لڑوں اور کافروں سے ٹکر لوں، اور کافروں سے جو ہے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کروں، مسلمان اپنے بھائیوں کی حفاظت کروں، اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے میں کافروں سے ٹکراؤں۔ اے اللہ مجھے ایسا موقع دے۔ تو جس کے دل کے اندر جہاد کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا کل، اور اسی حال میں وہ مر گیا اور شریک نہ ہو سکا، تو کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی مجاہدین میں سے اٹھائیں گے۔ لیکن کسی کے دل کے اندر جہاد کرنے کی نیت بھی نہ آئی، جذبہ بھی نہ آیا، اور مجاہدین کے لیے حمایت میں الفاظ بھی نہ نکلے، تڑپ بھی پیدا نہ ہوئی، اور اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کی موت مرا، اور ایک روایت میں مردار موت مرا، بستر پر مرا تو مردار موت مرا، جہالت کی موت مرا۔ اور اگر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے مجاہدین میں سے اٹھائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید کر دیا گیا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اعزاز ہی عطا فرمائیں گے کہ
کل قیامت کے دن جنت کے اندر 100 محلات میں سے سب سے 100واں جو محل ہوگا وہ اس مجاہد کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت جو جن کے دل کے اندر تمنا ہی پیدا نہ ہوئی، جہاد کرنے کے جذبات ہی پیدا نہ ہوئے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے جذبات پیدا نہ ہوئے، اور اسی حال میں مرا، اور جب وہ مجاہدین کا، شہیدوں کا یہ اعزاز کو دیکھے گا تو پھر اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے میں لڑتا اور میرے بدن کو اللہ کے لیے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور میں اس حال میں شہید کر دیا جاتا، تو وہ اس وقت یہ تمنا کرے گا، اس وقت یہ تمنا کرے گا۔ تو گھر کہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاد کرنا قرآن کریم کی آیات بے شمار مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائی ہے۔ جہاد کی ترغیبات، جہاد کرنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں لڑنے کے فضائل اور جہاد کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے جگہ جگہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم جہاد سے یہ کہیں کہ جہاد یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ تم لڑو اللہ کے راستے میں، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تحفظ کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور نکلو اور مسلمانوں کی امداد کرو اور جو انہیں ان کی مدد کرو۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم لوگ لڑو، قتال کرو، جہاد کرو شیطان کے دوستوں سے۔ یہ جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی نصارہ ہیں، جو بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے، جو بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے، جو بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے، وہ سب کے سب شیطان کے دوست ہیں، اور اللہ رب العزت نے شیطان کے دوستوں سے جہاد کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور پھر فرمایا ہے یہ چاہے کتنی طاقت حاصل کیوں نہ کر لے، کافر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کی تمام تدابیر کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کے مقابلے میں ان تمام کے تمام کافروں کی تدابیر کمزور ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کا حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور پوری دنیا کے کافروں کے پاس چاہے کتنے ہی ایٹم بم کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی جو ہے ان کے پاس اثاثے کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی دولت کے افراد کی قوت ان کو کیوں نہ مل جائے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ایک پل بھی ٹک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تدابیر انتہائی کمزور ہیں، جو شیطانی کام کرے وہ شیطان ہے اور شیطان کے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان شیطان کے دوستوں کی، ان شیطانی لوگوں کی تدابیر کان ضعیفہ، انتہائی کمزور ہیں۔ لہذا مسلمانوں تمہارے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے تمہارے اندر جذبات ہونے چاہیے، اللہ کے دین کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، نبی کی سیرت تمہارے زندگیوں میں پوری طرح اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنا چاہیے، پھر جا کر تمہارے اندر ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، پھر جا کر تمہارے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوگی، پھر جا کر تمہارے اندر آخرت کی فکر لاحق ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، چاہے وہ دین کی خدمت تبلیغ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی خدمت جہاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی خدمت تعلیم و تعلم کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی خدمت اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی خدمت معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی صورت میں ہو، اپنی زندگی کو سنت نبوی میں پرونے کی صورت میں ہو، ہر پہلو کو اپنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاتمہ ایمان کی ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی پوری طرح سمجھ اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔